فرعون اور آل فرعون کی سرکشیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ توحید کے دلائل اور پیغمبرانہ معجزات سے بھی فیضیاب نہ ہو سکے تو ان کی سزا کا وقت آ پہنچا۔ اہل مصر میں صرف چند افراد ایمان لائے تھے، جن کی تعداد ایک قول کے مطابق صرف 3 ہے۔ فرعون کی بیوی، قوم فرعون کا وہ مومن جو لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کی نصیحت کرتا، اور وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگا آیا تھا، اور اس نے کہا تھا، جس کے بارے میں سورہ قصص میں ارشاد ہے، اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو یہاں سے چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ ایک قول کے مطابق فرعون کی قوم یعنی قبطیوں میں سے بھی متعدد افراد ایمان لے آئے تھے، اور جادوگر تو سب کے سب مومن ہو چکے تھے، اور بنی اسرائیل کی پوری قوم بھی مومنین میں شامل تھی۔ اس کی تائید اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے، پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف چند نوجوان آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے، اور حقیقت میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بات بھی تھی کہ وہ حد سے گزرنے والا تھا۔ اس سے اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ قوم فرعون میں جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ فرعون کے خوف سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان کا اظہار کرتے تو انہیں طرح طرح کی آزمائشوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اسی سے مدد مانگی تو اللہ نے انہیں ان مشکل حالات سے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنی قوم کے افراد کی رہائش فرعونیوں سے الگ کر لیں تاکہ جو ہی ہجرت کا حکم ملے سفر کے لیے تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حد سے بڑھتی ہوئی سرکشی دیکھی تو اپنے رب سے یوں دعا مانگی۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کا دنیاوی مال زندگی میں دیا۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیا ہے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دشمن فرعون کے خلاف کی۔ آپ کو اللہ کی محبت کی بنا پر فرعون پر غصہ تھا کیونکہ اس نے تکبر کرتے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، اللہ کی راہ سے روکا، سرکشی اور تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ بد دعا قبول کر لی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا ان کے قوم کے بارے میں قبول فرمائی تھی، جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے خلاف بد دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، لہٰذا وہ بھی دعا کرنے والے شمار ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ مفسرین اور اہل کتاب کہتے ہیں بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی ایک عید منانے کے لیے شہر سے باہر نکلنے کی اجازت مانگی۔ وہ پسند تو نہ کرتا تھا، تاہم اس نے اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے نکلنے کی تیاری کی تو وہ اصل میں مصر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی تیاری تھی۔ یہ پروگرام ہجرت کے لیے بنایا گیا تھا۔ انجیل میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق مصریوں سے سونے چاندی کے زیورات مانگے اور انہوں نے دے دیے۔ بنی اسرائیل فوراً شام کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو ان کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو وہ انتہائی غضبناک ہوا اور فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ فوراً ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کریں اور سزا دیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوا تو ایک بہت بڑا لشکر اس کے ہمراہ تھا۔
کہتے ہیں اس کی گھڑسوار فوج میں 1,00,000 سیاہ گھوڑے تھے اور اس کے لشکر کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ تھی۔ واللہ عالم، ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل میں بچوں وغیرہ کو چھوڑ کر صرف جنگجو مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ بہرحال فرعون اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب حملہ ہونے ہی والا ہے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ان لمدرکون، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ ظاہری حالات کے مطابق بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں، دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ جب انہوں نے یہ نازک صورتحال دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ وہ انتہائی خوف زدہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ آپ علیہ السلام اپنی جماعت کے پچھلے حصے میں تھے، وہاں سے آگے آئے، دیکھا کہ سمندر کی لہریں تلاطم خیز ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہی سے گزرنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت ایک اہم قائد اور عالم تھے۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ قوم فرعون میں سے ایمان لانے والا مومن بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے کئی بار گھوڑا سمندر میں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کو یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ سمندر حکم الہی سے پٹ گیا۔ جب معاملہ انتہائی نازک صورت اختیار کر گیا اور فرعون پورے لاؤ لشکر سمیت قریب پہنچ گیا تو مومن انتہائی پریشان ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر پر اپنا عصا ماریے۔ آپ علیہ السلام نے عصا مارتے ہوئے فرمایا، اللہ کے حکم سے پٹ جا، فرمان الہی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مار، پس اسی وقت سمندر پٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے سارے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 12 رستے بن گئے تھے، یعنی ہر قبیلہ کے لیے الگ راستہ بن گیا۔ اسی طرح پانی پہاڑوں کی طرح کڑا ہو گیا، اسے اللہ کی عظیم قدرت نے روک رکھا تھا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے سمندر کے کیچڑ کو خشک کر دیا۔ اس طرح گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے پیر دنسنے سے محفوظ ہو گئے۔ جب اللہ عز و جل کے حکم سے سمندر کی یہ کیفیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزرنے کا حکم دے دیا۔ وہ خوش ہو کر جلدی جلدی ان راستوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایسا عظیم واقعہ دیکھا تھا جس کو دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جائے اور مومنوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ جب وہ سب پار اتر گئے اور ان کا آخری فرد بھی سمندر سے باہر آ چکا، عین اس وقت فرعون کا لشکر سمندر میں بنے ہوئے ان راستوں میں داخل ہو رہا تھا۔ جب آپ نے سمندر کو اس طرح رہنے دیا تو فرعون بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس اللہ کا کام ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ رک جائے اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بے وقوف پیروکاروں سے بولا، دیکھو کس طرح سمندر نے مجھے راستہ دے دیا ہے کہ میں اپنے مفرور اور باغی بندوں کو گرفتار کر لوں۔ لیکن دل ہی دل میں وہ اس الجھن کا شکار تھا کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ آخر کار اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیا۔ جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سبھی اس کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب فوج کا اگلا حصہ سمندر سے نکلنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ سمندر پر عصا مار دے۔ فوراً سمندر اسی طرح رواں ہو گیا جسے پہلے ٹاٹھی مار رہا تھا۔ سب کافر غرق ہو گئے، ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ شعراء میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو نجات دی، ان میں سے کوئی بھی غرق نہ ہوا، اور اللہ کے دشمن سب کے سب غرق ہو گئے۔
ان میں سے ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ یہ ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت و طاقت والا ہے اور اس کا رسول جو شریعت لے کر آیا وہ برحق ہے۔ سرکش، باغی، ظالم اور مغرور اور متکبر فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو جٹ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر قبطیوں کے سردار یعنی فرعون کے ڈوبنے کی کیفیت بیان کی ہے، جب وہ پانی کی لہروں میں کبھی ڈوب رہا تھا اور کبھی ابھر رہا تھا، اور بنی اسرائیل اس پر اور اس کی فوجوں پر نازل ہونے والا اللہ کا عذاب دیکھ رہے تھے تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موت اس کے سر پر کڑی ہے اور اس کی جان نکلنے لگی تو اس نے توبہ کی، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس وقت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ لہٰذا فرعون کا ایمان قبول نہ کیا گیا، جیسا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے، ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہ آیا، بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا۔ تب سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی کی سطح پر یا ایک ٹیلے پر اچھال دی، اور اس کی وہ قمیص اس کے جسم پر تھی جسے لوگ پہچانتے تھے، تاکہ انہیں اس کی حالت کا یقین ہو جائے اور وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تیری معروف قمیص کے ساتھ تیرے بدن کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے جو تیرے بعد آئیں گے۔ فرعون اور اس کے کافر قوم کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، خصوصاً غلامی سے نجات اور امن کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون، اس کی قوم اور فوج کو عزت اور مال سے محروم کر کے ہلاک کر دیا، اور ان کے تمام مالوں اور ملکیتی اشیاء کے مالک بنی اسرائیل بن گئے، جیسا کہ ارشاد ہے، کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا سیزن 1 ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ سیزن 1 میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ اختتام کو پہنچا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ابھی جاری ہے۔ تو ملتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سیزن 2 میں، تب تک جڑے رہیے گا محافظ ٹی وی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔